السلام علیکم۔ آج کا میری ویڈیو کا موضوع ہے یوکرین نیوکلیئر جنگ کے دہانے پر، یوکرین وار نیوکلیئر جنگ کے دہانے پر۔ ایم اے پولیٹیکل سائنس کے کورس میں ایک چیپٹر ہے یا ایک پیپر آتا ہے بیلنس آف پاور کا، جس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ دنیا میں جو ملک ہیں نا، وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے نا، جب ایک ملک بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے تو جو کمزور ملک ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس پاورفل ملک کا مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ملک زیادہ پاورفل ہو کے ان کے جو علاقے ہیں یا ان کے جو حقوق ہیں ان کو ہی غصب نہ کر جائے یا ہڑپ نہ کر جائے۔ اس سے ملتی جلتی ہی سچویشن یوکرائن کی جنگ میں آئی ہے کہ رشیا چونکہ بہت پاورفل ملک ہے، بہت بڑی ملٹری پاور ہے، تو یہ گزشتہ کئی سالوں سے یوکرین کے مشرقی علاقوں کو ایک ایک کر کے ہڑپ کرتا آ رہا ہے، اور یوکرین ایک کمزور ملک ہے اور روس کے مقابلے میں ایک بہت ہی کمزور طاقت ہے، تو وہ تو مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں۔ مغربی ممالک اس کی مدد کر رہے ہیں، لیکن وہ اتنا زیادہ کھل کر اس کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے معاملات بہت زیادہ ہائی لیول پہ بڑھنے کے خطرات ہیں، اور دوسرے ممالک میں بھی جنگ کا جو ہے نا دائرہ وسیع ہونے کا ڈر ہے، اور اس سے جو جنگی معاملات ہیں وہ بالکل ہی قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ تو مغربی ممالک نے یہ احتیاط برتتے ہوئے بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھا ہے اس 2022 کی جنگ میں، یوکرین وار میں، اور ان کی یہ حکمت عملی کافی حد تک کامیاب بھی رہی ہے۔ اس میں سیم وہ بیلنس آف پاور والا ہی انہوں نے رول اپنایا ہے کہ وہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور تھوڑی تھوڑی کر کے اسے امداد دے رہے ہیں کہ وہ مقابلہ کر سکیں، اور ان کی یہ حکمت عملی کامیاب ہوئی ہے، اور اب یہ جنگ آ گئی ہے روس کے بارڈر کے بالکل قریب، اور جو 4 علاقے روس نے اپنے ساتھ شامل کیے ہیں اور اپنی کوئی قانونی پوزیشن بنائی ہے ان کو کہ وہ روس کے علاقے ظاہر ہوں، اور ایک جنگی سچویشن میں روس کی فوج ان کی حفاظت کر سکتی ہے، اس طرح کر کے جو بھی ہے وہ اب ایک انتہائی جو ہے نا خطرناک اس میں فیز میں یہ داخل ہو گئی ہے، اور ایک انٹینسو فیز میں یہ جنگ۔ اب روس جو ہے وہ ان کی بیلنس آف پاور کی پالیسی کا نا اب مقابلہ نہیں کر پا رہا، اور جو جسے کنونشنل وار کہتے ہیں، عام جنگی ہتھیار جو ہیں ان سے تو اب روس کامیابی حاصل نہیں کر سکا، اور اب وہ نیوکلیئر جنگ کی یا
ٹیکٹیکل نیوکلیئر یا چھوٹے پیمانے پر نیوکلیئر ہتھیار کی استعمال کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ کچھ مغربی نیوکلیئر طاقتوں نے کئی ماہ پہلے ہی یہ اشارہ بھی دے دیا تھا، جیسے خبروں میں سنا ہے، کہ وہ بھی محدود پیمانے پر یوکرین کو نیوکلیئر ہتھیار مہیا کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو جنگ زیادہ تر یہ دوسرے تیسرے مہینے سے جاری ہے، تقریباً 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، تو اس میں مغربی طاقتوں نے یوکرین کے عوام کو اور یوکرین کے فوجیوں کو مختلف قسم کی جنگی مشقیں کروا کر، تیاری کروا کر ان کو گریجولی ان کی جو ہے نا پاور کو بڑھا دیا ہے اسلحہ استعمال کرنے کا۔ تو یہ جو اگر وہ نیوکلیئر محدود پیمانے پر استعمال کرتے ہیں تو یہ اس کے مقابلے میں روس کو بھی ایسی ہی کارروائیاں یوکرین کی طرف سے کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور جس میں اسے بھی مغرب نیوکلیئر چھوٹے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار دے سکتا ہے۔ اگر آپ پہلی اور جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی پالیسی کو دیکھیں نا، مغربی ممالک کی جو پالیسی رہی ہے، تو یہ جو جمہوری قوتیں ہیں نا، یہ ایک بڑی پالیسی کے تحت چلتی آئی ہیں۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے آہستہ آہستہ پوری دنیا کو پہلے تو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے نا، پہلی جنگ عظیم میں، کہ جرمنی ظالم ہے یا وہ زیادتی کر رہا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان اور جرمنی دونوں فوکس رہا ہے، تو دوسری جنگ عظیم میں زیادہ مشرق میں جاپان کا اثر و رسوخ تھا یا پاورفل تھا، یا وہ ایک اسے ظالم شو کیا گیا۔ تو انہوں نے گریجولی ایسے دنیا کے ممالک کو اپنے ساتھ ملایا، اور پہلے جنگ عظیم میں بھی اور دوسری جنگ عظیم میں بھی امریکہ کے ملنے، اتحادیوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ان کی پاور بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اب یہ سیم وہی اتحادی ہیں۔ اب پہلی جنگ عظیم میں جرمنی اہم تھا، دوسری میں بھی جرمنی اور ساتھ اس کے جاپان مل گیا تھا۔ اب یہ سارا الٹ ہے، یہ سیم اسی کا ایک نہ، جیسے وہ اس سے پہلے کچھ جس طرح اسپین کی سول وار ہوئی تھی پہلی جنگ عظیم سے پہلے، یہ سیم کچھ چیزیں نا غالباً اسپین کی سول وار پہلی جنگ عظیم سے پہلے ہوئی تھی، اس میں بھی ڈویژن ہو گئی تھی بہت ساری چیزوں کی، کوئی کلیئر ہو گئی تھی کون سا ملک کس کے ساتھ ہے، کیا ہے صورتحال۔ ایسے ہی یہ بھی ایک جو ہے نا جی، ایک سیم فوٹو کاپی کسی چیز کی یا ایک واقعات کا ایک وہی تسلسل ہے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے ساتھ، اور وہی پالیسی ہے سیم، وہی ایک دور۔ اگر آپ بہت گہرائی سے مطالعہ کریں نا پہلی جنگ عظیم کا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سیم وہی سچویشن دہرائی جا رہی ہے، سیم اس پہ سیم ایسے ہی، بس اس پہ یہ ہے کہ ایک روس ایک بہت بڑا پاورفل ملک ہے، وہ اکیلا ہے، اور کچھ اس کے اتحادی ہیں جو کہ اس کی مدد کر رہے ہیں، خفیہ یا اعلانیہ جیسے بھی ہے، اور لیکن جو گراؤنڈ پہ جو فورسز ہیں وہ اسی کی ہیں۔ اور دوسری طرف سے یوکرائن گو کہ ایک 4-5 کروڑ آبادی کا بڑا ملک ہے، وہ بھی
اور اس کی بھی فوجی پاور کافی اہمیت رکھتی ہے، تو اسی فوجی پاور کو استعمال کر کے مغرب نے صرف اسے جدید اسلحہ دیا ہے اور اسے مالی امداد دی ہے اور اسے اپنی مہارت پیش کی ہے۔ تو وہ سیم تسلسل آتے 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 اب بات نیوکلیئر ہتھیار کے استعمال تک آ پہنچی ہے روس کی طرف سے دھمکی، اور بارڈر کے بالکل قریب 40-50 کلومیٹرز کے درمیان یہ اب آ گئی ہے جنگ، اور یوکرین اب پیچھے ہٹتا نظر نہیں آ رہا روس سے۔ تو اب اس میں اگر روس زیادتی کرتا ہے اور اب یہاں نیوکلیئر استعمال کرتا ہے تو مغرب کو تو بہانہ مل جائے گا، اور مغرب نے ٹرینڈ کر دیے ہیں یوکرینی فوج کو، جو اس کے عوام کو، کہ وہ ہر قسم کا اسلحہ استعمال کر سکتے ہیں، ان کو ٹریننگ دے دی ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں خفیہ بھی ہوں گی۔ تو اگر یہ چھوٹے پیمانے پر نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرتا ہے تو اس کا جواب اسی صورت میں ملے گا، اور یہ اسی کا تسلسل چلے گا جیسے اب چل رہا ہے، اور اس میں بہت زیادہ تباہی اور شرمندگی اور ناکامی اور فرسٹریشن روس کو فیس کرنا پڑے گی۔ باقی پوٹن کی جو حکومت ہے، یہ روس میں جو ایک چلتا آ رہا ہے سسٹم، وہ ایک ڈکٹیٹرشپ ٹائپ ہی ہے، ون مین پاور شو ہی ہے۔ تو اس کے اپنے ہی معاملات ہیں اور اس کی اپنی جو ہے منفی چیزیں ہیں، پاور لسٹ، تو یہ چیزیں بھی ہیں روس کے سسٹم میں۔ تو اب یہ اس پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں جو اہم اس ویڈیو میں میرا جو جسٹ ہے بات کرنے کی، وہ یہی ہے کہ یہ سیم جو ایک تجربہ کار بندہ ہوتا ہے نا، جس کے پاس بہت سارے تجربہ ہوتا ہے اور وسائل اور پاور ہوتے ہیں، تو وہ ایک ایک کر کے اپنے معاملات کو کے حساب سے پاور استعمال کرتا ہے، سلو۔ اس میں اگر آپ باریک بینی سے دیکھیں نا، تو مغرب نے اس کیس کو بہت ہی ایک سینسٹیو ایشو سمجھ کے اس کو حل کیا ہے، اور شروع میں نے جب فیس بک پہ اپنے خیالات ظاہر کیے تھے کہ اگر یوکرین کی عوام واقعی مغرب سے دلچسپی رکھتی ہے اور مغربی نظام سے دلچسپی رکھتی ہے، اور ان کا جھکاؤ جمہوریت کی طرف سے ہے، یہ یورپ کی جمہوریت کی طرف سے ہے، اور وہ چاہتی ہے روس سے چھٹکارا حاصل کرنا، اور وہ کمیٹڈ ہے جنگ لڑنے کے لیے، تو یہ روس اس سے جنگ جیت نہیں سکتا، اور مغرب اس کی امداد کر رہا ہے اپنے طریقے سے۔ تو بہت سے لوگوں نے مجھ پہ تنقید کی کہ وہ تو بھاگ گئے، وہ تو انہوں نے تو نہ کر دی، وہ ہم نہیں لڑیں گے۔ وہ انہوں نے ایک حکمت عملی کے تحت نہ کی کہ ہم اس جنگ میں نہیں کودتے، یہ جنگ دوسرے ممالک میں بھی بڑھ جائے گی اور یہ خطرناک صورتحال ہے۔ تو ان کی پالیسی تھی ان کو ہی ٹرینڈ کرنا، ان کو ہی لڑانا۔ پھر افغانستان کا بھی ان کو ایکسپیرینس تازہ ہوا تھا مغرب کو، کہ وہاں کی جو صورتحال عوام کی تھی، ان کو تو دلچسپی ہے نہیں کسی چیز سے سوائے کرپشن سے، یا ایک جہالت سے، یا ایک وہاں عجیب و غریب صورتحال ہے، تو ان کو کیا ضرورت تھی اپنے بندے مروانے کی، لڑوانے کی۔ ایک حد تک بس انہوں نے رجیم چینج کر دی، 20 سال وہاں سروائیو کیا رہے، تو ان کا کوئی ارادہ ان کے ملک پہ یا ان کی سرزمین پہ مستقل قبضہ کرنا تو تھا نہیں۔
وہ تو بس ایک مشن کے تحت آئے تھے رجیم چینج کرنے کے لیے یا ان کو سدھارنے کے لیے کہ بھئی یہ دوسرے ممالک میں دہشت گردی ہے یہ کارروائی نہ کریں، جو بھی ان کے اختلافات تھے، چلو وہ ایک لمبا موضوع ہے، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ تو ایسے ہی انہوں نے مغرب نے سلو ان کو ٹرینڈ کیا، ان کو اسلحہ سپلائی کیا، اور اب ان کی آگے بھی اسٹریٹجی ہوگی کہ اگر یہ محدود پیمانے پر نیوکلیئر استعمال ہوتا ہے، نیوکلیئر وار ہیڈ استعمال کرتا ہے روس کو۔ ویسے روس کو نیوکلیئر وار ہیڈ استعمال کرنے جیسی بیوقوفانہ اور خطرناک غلطی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کا نقصان روس کے حق میں بہت زیادہ جا سکتا ہے، عالمی طاقتیں ساری دنیا روس کے خلاف ہو سکتی ہے، اور یہ روس کو یا پوٹن کی ذات کو یا ایک کولیکٹیولی روس کو بہت زیادہ نقصان، کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس سے، کیونکہ یہ معاملات جب آگے نکلتے ہیں نا تو یہ کنٹرول میں نہیں رہتے۔ تو ویسے بھی ہر جو ایک سے اپنے سے کمزور کے ساتھ زیادتی ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے، ایک غصہ ہوتا ہے، اب ایک دیدہ دانستہ ایک کمزور کو بندہ دباتا ہی جائے، یا ایک ملک کمزور تو دوسرے ملک اس کی ہمدردی میں آ جاتے ہیں سامنے، یہ قدرتی بات ہے۔ مغربی ممالک کی تاریخ پڑھیں نا پچھلے 200-300 سال کی، تو وہ جو جمہوریت ہیں وہاں کی، یا یہ جو ممالک ہیں امریکہ، برطانیہ، فرانس، یہ کچھ ٹھوس بنیادوں پہ ہی کچھ ایکشن لیتی ہیں، یا کسی کی کوئی حمایت کرتی ہیں یا کوئی مخالفت کرتی ہیں، ان میں بہت ساری مثبت چیزیں بھی ہوتی ہیں، سب نیگیٹو نہیں ہوتی۔ تو ان کی جو تاریخ ہے نا، جنگی تاریخ، پچھلے سال 100 سال، 200 سال، 150 سال، 300 سال جدید جو جنگی تاریخ ہے، اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں نا تو اس میں ہر ملک میں کوئی نہ کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ تھی یا کوئی بیک گراؤنڈ تھا، اور پھر انہوں نے آگے موو کیا، ادروائز وہ منہ اٹھا کے کہیں نہیں بھاگتے اور ایسے اندھیر نگری نہیں مچاتے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اگر آپ جنگی تاریخوں کے معاملات کو غور سے، دنیا کی جنگی تاریخ کو پچھلے 200-300 سال کی کو غور سے پڑھیں تو۔